سے اخبار کی تازہ ترین رپورٹ ہے، ایک باپ نے اس کی ماں کی، ایک باپ نے بیوی کی موت کے بعد اپنی بچیوں کے ساتھ زنا کرنا شروع کیا۔ آپ غور تو کریں، یہ حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، برائی بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں ایک زمانہ وہ تھا، اللہ اکبر، کہ مسلمان جب گلیوں سے گزرتا تو نگاہیں جھکا جھکا کر کے گزرتا۔ حیا کا یہ عالم تھا، پاک دامنی کا عالم یہ تھا۔ اگر کوئی شخص کافر ہوتا اور وہ کوئی سفر پر جانا چاہتا تو اپنی بیٹی کو اگر کسی کو سونپنا چاہتا، اگر اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کرنا چاہتا تو وہ معاشرے میں تلاش کرتا مسلمان کون ہے، اس لیے کہ مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے، بے حیائی نہیں کر سکتا، بدکاری نہیں کر سکتا، برائی نہیں کر سکتا۔ مسلمان کا نیچر یہ تھا، مسلمان کی فطرت یہ تھی، مسلمان کی عادت یہ تھی۔ لیکن معاذ اللہ جب سے مسلمانوں نے شراب کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانا شروع کیا، اور اب تو معاذ اللہ صرف شراب ہی نہیں بلکہ طرح طرح کی گولیاں نکل رہی ہے، میڈیکل پر گولیاں بکتی ہے، ان گولیوں کو کھا کر کے نوجوان لڑکے نشہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیروئن یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈرگ یوز کرتے ہیں، اس طرح سے نشے کو عام کیا جا رہا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نشہ کرنے والے اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں، اپنی موت کو خود تیار کرتے ہیں۔ جو لوگ نشے کے عادی ہیں، چند دن گزرنے کے بعد وہ چلتی پھرتی لاش نظر آتے ہیں۔ میرے آقا اپنے امتیوں کو لاش کی طرح نہیں دیکھنا چاہتے تھے، میرے آقا تو امت کے جوانوں کو بہادروں کی طرح دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ یہ وہی امت ہے جس میں خالد بن ولید سیف اللہ کی طرح نظر آتے ہیں، سیف اللہ بن کر کے نظر آتے ہیں۔ یہ وہی امت ہے جس میں ابو عبیدہ ابن جراح امیر الامہ کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ یہ وہی امت ہے کہ جس کے 10 لوگ کبھی کبھی 10,000 پر بھاری ہو جایا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں کھاتے تھے، وہ وہی غذا کھاتے تھے جو مصطفیٰ جان رحمت نے کھانے کا حکم دیا تھا، اللہ و رسول نے جو حلال کیا تھا۔ جب سے ہمارا حال یہ ہوا، جو آتا جائے کھاتے جاؤ۔ اب طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ ارے بیماری پیدا ہونے کے بعد اس کو روکنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اسلام وہ مذہب ہے جس نے بیماری پیدا ہونے کے بعد روکنے کا طریقہ نہیں دیا صرف، بلکہ ایسے طریقے عطا کیے کہ اس سے بیماری ہی نہ ہو۔ جب بیماری ہی نہیں ہوگی تو پھر اس کے لیے دوا کی تکلیف کیوں، اس کے لیے دوا کی مصیبت کیوں، اس کے لیے پرہیز کی تکلیف کیوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اسلام میں شراب پینے والوں کی سخت سزا متعین کی گئی، اسلام میں شراب پینے والوں کو سخت سزا دی گئی۔ اگر کہیں پر اسلامی حکومت ہو، حالانکہ ہندوستان میں یہ قانون نافذ نہیں ہوتا، لیکن میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں یہ ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ کسی نے شراب پی ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اور وہ بھی کوڑے 1-2 نہیں بلکہ کوڑے 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ غور تو فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کیفیت ہے، یہ سزا ہے تاکہ لوگ ڈر کے مارے اس گناہ کی طرف نہ جائے، اس برائی کی طرف نہ جائے۔ اور اسلام نے شراب بیچنے کو حرام قرار دے دیا، اور اللہ کی لعنت بتا دی گئی کہ اس پہ اللہ کی لعنت برسے گی۔ شراب کشید کرنے والا یعنی جو بنائے اس پہ بھی لعنت، جو بیچے اس پر بھی لعنت، جو لائے اس پر بھی لعنت، جو لے جائے اس پہ بھی لعنت، اس طرح سے۔ اور لعنت کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ایک مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ گئی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں، اتنی سخت سزا کیوں؟ اور جو شخص شراب کا دھندا کرے، کاروبار کرے، اس کے گھر دعوت میں جانے کی بھی اجازت نہیں۔ اگر وہ کوئی تحفہ دے تو اس کے تحفے کو قبول کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں کیوں اسلام نے رائج کی؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں شراب کی نفرت پیدا ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو ایک گھونٹ شراب کا پیتا ہے اللہ 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ اگر انسان کوئی چیز کھائے پیے
تو اس کا اثر انسان کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے. 40 دن تک اس کے اثرات رہتے. تو پتا چلا کہ اگر کسی نے شراب پی معاذ اللہ تو 40 دن تک نہ نماز قبول ہو نہ دعا قبول ہو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ قوم جو دنیا کو شراب سے روکنے کے لیے آئی تھی، اگر وہی قوم شراب کے پیچھے جائے، وہی قوم شراب کے نشے میں ڈوبی رہے، تو پھر دنیا کو شراب سے کون روکے گا؟ خواب خواب ہوتے ہیں، لیکن شراب وہ بدترین جرم ہے. اگر کوئی خواب میں بھی شراب پینے پلانے کا معاملہ کرے تو بھی اس پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے.